آدم علیہ السلام کے 1000 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارگ کی زمین رافتین پر اپنے اس بندے کو بھیجا جن کے بہت سے نام ہیں، جنہیں عبد الغفار کہہ کر بلایا گیا، عبد الجبار کہہ کر بلایا گیا، تو کبھی الیاس کہہ کر بلایا گیا۔ آج انہیں زمانہ نوح علیہ السلام کے نام سے یاد کرتا ہے۔ آپ علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کے پرپوتے اور حضرت آدم علیہ السلام کی 10ویں پشت سے ہیں۔ آپ جب دنیا میں تشریف لائے اس وقت جہان کے لوگ نفسیاتی خواہشات پر فخر کرتے تھے، بتوں کی پوجا، شیطان کی عبادت، یہ سب کرتے تھے۔ آپ نے بچپن سے ہی لوگوں کو سمجھانا شروع کر دیا، انہیں بتایا کہ یہ جو وہ سب کر رہے ہیں وہ سب غلط ہے، گناہ ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ لیکن ان کی قوم ان کی بات کو نہیں مانتی اور ان پر ظلم کرتی۔ جب وہ سمجھانے آتے ان پر اتنے پتھر مارتی کہ وہ پورے پتھروں سے ڈھک جاتے۔ اللہ اکبر۔ تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ تقریباً 950 سال تک آپ دین کی دعوت دیتے رہے اور ہر بار آپ کو یوں ہی پتھروں سے مارا گیا۔ اللہ اکبر۔ آپ کی دعوت پر صرف کچھ ہی غریب لوگ اور مسکین لوگ آپ پر ایمان لائے، باقی پوری قوم گمراہ کی گمراہ رہی۔ انہوں نے آخر تک اسلام قبول نہیں کیا اور بدکاریاں کرتی رہی۔ پھر اللہ تعالیٰ کا پیغام نوح علیہ السلام کو آیا کہ اے نوح، اب تیری یہ قوم ہدایت نہیں پائے گی۔ نوح علیہ السلام رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے لگے کہ اے میرے رب، میں نے انہیں بہت سمجھایا لیکن یہ باز نہ آئے۔ یہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، یہ بے حیائی کو اچھا سمجھتے ہیں، ظلم کو اچھا سمجھتے ہیں، بس اب تو انہیں نیست و نابود کر دے۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام آیا، اے نوح، تو ایک کشتی بنا، بے شک تیری یہ قوم بہت جلد ہلاک ہونے والی ہے۔ اس کشتی میں تو ایمان والوں کو لے کر جانا، باقی سارے کفر کرنے والے ہلاک ہوں گے۔ جیسے کہ نوح علیہ السلام پہاڑ پر رہتے تھے جہاں نہ کوئی دریا تھا، نہ پانی، نہ لکڑی، نہ لوہا جس سے کشتی بنائی جائے۔ آپ نے درخت اگانے شروع کیے اور پھر جب درخت بڑے ہوئے تو ان کی لکڑیاں کاٹ کر کشتی بنانی شروع کی۔ آپ لکڑی کے تختے بناتے اور لوہے سے کیل بنا کر جوڑ جوڑ کر کشتی بنائی۔ تاریخ میں ہے کہ یہ کشتی تقریباً 100 سال میں بنی۔ آپ کی قوم روز آپ کے پاس آتی اور آپ کا مذاق بناتی اور زور زور سے ہنس کر کہتی، یہ کیا مذاق ہے، یہاں نہ سمندر ہے نہ دریا، یہ کشتی چلاؤ گے کہاں؟ اور ایسے ہی بول کر ہنستی جاتی۔ آپ آسمان کی طرف دیکھتے اور صبر کرتے اور اپنے رب کے دیے گئے حکم کی پیروی کرتے گئے اور کشتی تیار کی۔ یہ کشتی کوئی معمولی کشتی نہیں تھی، اسے جیسے نیچے سے کور کیا گیا تھا ویسے ہی اوپر سے بھی کیا گیا تھا تاکہ بارش کا پانی اندر نہ آئے۔ اس کشتی کو 3 فلور کا بنایا گیا تھا، جس میں سب سے نیچے والا حصہ جانوروں کے لیے، بیچ والا حصہ انسانوں کے لیے، اوپر والا حصہ پرندوں کے لیے تھا۔ تینوں میں دروازے بھی لگائے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے نوح، کشتی میں ہر مخلوق کے جوڑوں کو رکھنا، انسان، جانور، پرندے، سبھی کے، تاکہ آنے والی نسلیں چلیں۔ آپ نے اپنی قوم کو آخری بار آواز دی کہ آ جاؤ اس کشتی میں، یہ کشتی نجات کی کشتی ہے، اس میں آؤ گے تو امان پاؤ گے ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ آپ کی قوم زور زور سے ہنسنے لگی اور صرف کچھ ہی لوگ کشتی میں سوار ہوئے۔ تقریباً 80 لوگ ہی تھے، جن میں آپ کے 3 بیٹے حام، شام، یاف اور ان کی بیویاں بھی تھیں۔ جیسے کہ تمام جانور، پرندے، انسان کشتی میں آ گئے، تنور سے زمین سے پانی ابلنے لگا۔ لوگ دور دور سے یہ دیکھنے کے لیے آنے لگے اور ہنسنے لگے۔ انہیں لگا کہ یہ کوئی چھوٹا موٹا طوفان ہے۔ پھر آسمان سے تیز بارش شروع ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے ہر جگہ
پانی ہی پانی آ گیا اور سب کے گھر ڈوبنے لگے۔ اس طوفان میں نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا کنعان بھی تھا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے اس کی سفارش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے صاف منع کیا کہ تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں، تو وہ بات مت کرو جس کا تمہیں علم نہیں۔ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی پہچان آپ کے اعمال سے ہے۔ اللہ ہر بندے کو اس کے اعمال کے حساب سے نوازتا ہے، نہ کہ اس کے ماں باپ کے۔ یہ طوفان اتنے وقت تک چلا کہ کشتی میں شامل لوگوں کے علاوہ سب کے سب نیست و نابود ہو گئے۔ یہ کشتی 5 مہینے تک سمندر میں تیرتی رہی اور آخر کار 5 مہینے کے بعد جودی پہاڑ کی چوٹی پر آ کر رکی۔ آپ علیہ السلام نے ایک کبوتر کو بھیجا دیکھنے کے لیے کہ دیکھو سب سوکھ گیا ہے یا ابھی بھی پانی ہے۔ کبوتر وہاں گیا اور ایک زیتون کی ڈالی لے کر آیا۔ آپ علیہ السلام 5 مہینے تک اپنی قوم کے ساتھ جودی پہاڑ پر رہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور پھر 5 مہینے کے بعد دوبارہ اپنی قوم کو آباد کیا۔ جس دن یہ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری وہ دن جمعہ کا تھا اور تاریخ 10 محرم الحرام تھی۔ اس واقعے سے بے شمار چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں کہ کیسے آخر میں جیت ہمیشہ سچ کی ہی ہوتی ہے۔ بھلے وقت لگتا ہے، لیکن ہر تکلیف، ہر درد کا، ہر صبر کا بدلہ اللہ جانے نہیں دیتا۔ اس کا اجر دیتا ہی دیتا ہے، بھلے دیر سے دیتا ہے لیکن دیتا ہے۔ بے شک جنہیں اللہ پر یقین ہو وہ ہر مشکل سے جیت جاتے ہیں۔ سب کھیل یقین اور توکل کا ہے۔ ایسی ہی اور ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں۔